محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے ہمیں حیات بھی عطا کی اور نظام حیات بھی عطا کیا ہے، یعنی زندگی بھی دی اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی متعین کر دیا۔ ایسا نہیں کہ زندگی تو دے دی اور پھر ہمیں ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا، ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، رواج پہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ حیات عطا کرنے کے بعد اس حیات سے نفع کیسے اٹھانا ہے، اس حیات کو پرامن کیسے بنانا ہے، اس حیات کو پسندیدہ کیسے بنانا ہے، اس حیات کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی رضا اور دونوں جہانوں کی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ طریقہ اور وہ نظام اور وہ ضابطہ بھی اللہ جل شانہ نے متعین کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ جو نظام حیات خالق حیات نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسا قانون حیات ہے جو کامل بھی ہے، جامع بھی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کونا کھونچا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں نظام اسلام نے اہل اسلام کو آگاہی نہ دی، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے حیات بھی دی، اللہ نے نظام حیات بھی دیا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے سلام کیا اور پھر کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں قحط ہے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہیں، سبزہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانے کی اشیاء کی کمی ہے۔ اس نے اپنے علاقے کی یہ صورتحال بتائی اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، عصمتوں کا لوٹا جانا عروج پر، جان بھی محفوظ نہیں ہے، مال بھی محفوظ نہیں ہے، عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ یہ بات کہہ کے وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت تنے تنہا سامان سے بھرے ہوئے کجاوے میں بیٹھ کر اونٹ کے ذریعے سفر کرتی ہوئی ہیرا سے چلے گی، یہاں پہنچے گی، لیکن پورے راستے میں اسے نہ جان کا خوف ہوگا، نہ مال کا خوف ہوگا،
اور نہ عزت کا خوف ہوگا، اسے کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا، وہ پورے امن کے ساتھ وہاں سے چلے گی اور یہاں پہنچے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ ہیرا مقام، وہاں سے آنے کا جو راستہ ہے، راستے میں تو میرا قبیلہ ہے، میرے قبیلے کے لوگ تو لوٹ مار میں ملوث ہیں، تو وہ بچ کے کیسے آئے گی؟ تو یہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عدی، اگر اللہ نے تجھے زندگی لمبی دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، مدینہ میں پہنچیں گے، اور پھر وہ مدینہ طیبہ کے لوگ ہمیں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں مشہور تھی، کسرا کی اور کیسر کی، روم کی اور فارس کی۔ تو فارس کی بادشاہت کرنے والے کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عدی نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ یہ کسرا ہوئی ہرمز کا بیٹا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اے عدی، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال ہاتھوں میں لیے پھریں گے، لیکن انہیں کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ملے گا۔ وہ تلاش کریں گے، لیکن فراوانی اتنی ہوگی، خوشحالی اتنی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمائی۔ یہ تینوں باتیں کیسے ہوں گی، کیسے پوری ہوئی؟ تو یاد رکھیں کہ اس نظام کی وجہ سے ہوئی جو نظام اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ نفاذ اسلام کی برکت سے ایسا ہوا۔ اور یاد رکھیں ہر زمانے اور علاقے کے لوگ بنیادی طور پر ان کی 2 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 امن کا قیام، اور نمبر 2 رزق کا انتظام۔ بڑے مسائل بھی یہی ہیں، اور یہ ایسے مسائل ہیں جو ہر علاقے کے ہر طرح کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں۔ امن کا کیا کہ جان محفوظ ہو، آبرو محفوظ ہو، اور رزق کا انتظام، معاشی تنگی نہ ہو۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارا بھی یہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی امن کا قیام اور رزق کا انتظام۔ امن اٹھتا جا رہا ہے اور معاشی تنگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ دونوں چیزیں، امن بھی قائم ہو سکتا ہے، رزق کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خالق حیات کا نظام حیات نافذ کیا جائے۔ ہم اگر چاہیں کہ حیات تو ہو ہماری پرامن، لیکن گزارے ہم اپنی مرضی سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی حیات کو اپنے لیے نافع بنانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے حیات دی ہے نظام بھی اسی کا نافذ کیا جائے۔ اللہ جل شانہ
اسلام کا، اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو نافذ کیا جائے، پھر دیکھیں امن بھی قائم ہوگا اور رزق کا بھی انتظام ہوگا۔ تو خیر، یہ روایت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک عورت تنے تنہا ہیرا سے چلی، سینکڑوں میل طے کر کے مکہ پہنچی، اس نے حج کیا اور پھر واپس بھی چلی گئی، لیکن اس کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ اس کی جان کو کوئی خطرہ، نہ اس کے مال کو کوئی خطرہ، اور نہ اس کی آبرو کو کوئی خطرہ۔ اور سوچئے کہ وہ بائی ایئر سفر کر کے نہیں پہنچی تھی، یا وہ کسی محفوظ گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آئی تھی، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور وہ ریگستانوں سے، ویرانوں سے، بیابانوں سے ہوتی ہوئی پہنچی ہے۔ اس نے سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے، لیکن امن کیسا ہے؟ ایسا شاندار قیام امن کہ عورت ساتھ ہے، نہ اس کی آبرو کو کوئی خطرہ، نہ اس کے مال کو کوئی خطرہ، اور نہ اس کی جان کو کوئی خطرہ۔ تو جناب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی نظام حیات کو نافذ کرنے سے ممکن ہوا جو خالق حیات نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، ان فتح کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ وہ خزانے مدینہ طیبہ لائے گئے تو لانے والوں میں بھی شامل تھا۔ وہ خزانے مدینہ طیبہ میں تقسیم کیے گئے تو تقسیم کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو باتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور تیسری بات کہ تجھے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی پوری ہوگی، اور ایسے ہی ہوگی جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا یقین ہے، اسی طریقے سے تیسری بات کے بھی پورا ہونے کا ہمیں مکمل یقین ہے۔ اور وہ بات پوری ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یمن کے گورنر تھے۔ یہ عہد نبوی میں بھی یمن کے گورنر رہے، پھر عہد صدیقی میں بھی یمن کے گورنر رہے، پھر عہد فاروقی میں بھی یمن کے گورنر رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان نبوی کے مطابق اہل علاقہ سے زکوٰۃ، عشر، صدقات واجبہ یہ وصول کیے، وصول کر کے اس کے دو حصے وہیں کے علاقوں میں لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور ایک حصہ اس کا مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا۔ پھر آئندہ سال کیا ہوا؟ جتنا مال جمع ہوا بیت المال میں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 1/3 یمن کے لوگوں میں تقسیم کیا، اور 2/3 مدینہ طیبہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر تیسرا سال آیا،
یمن کے گورنر حضرت عمر نے جتنا مال جمع ہوا وہ سارا مدینہ طیبہ پہنچا دیا. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا. فرمایا کہ حدیث میں یہ ہے کہ علاقے کے مالدار لوگوں سے مال وصول کر کے اسی علاقے کے فقراء میں تقسیم کیا جائے. تو اے یمن کے گورنر، آپ نے یمن میں تقسیم کرنے کی بجائے سارا مال مدینہ طیبہ دے دیا. تو ذرا جواب سنیے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یمن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تحقیق کر لیں، آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، جو صدقات واجبہ کا مستحق ہو. ایک آدمی بھی نہیں ملے گا. مالی فراوانی اتنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے لوگوں کی دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک امن کا قیام اور نمبر دو رزق کا انتظام. یہ دونوں چیزیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو یاد رکھیں کہ جس ذات نے ہمیں حیات عطا کی ہے اسی ذات کا دیا ہوا نظام نافذ کر دیا جائے، امن بھی قائم ہو جائے گا، رزق کا انتظام بھی ہو جائے گا. جان، مال، آبرو تینوں چیزیں محفوظ ہو جائیں گی اور معاشی تنگی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ خالق حیات کا دیا ہوا نظام حیات نافذ کیا جائے. کسرا کے خزانے جب فتح ہوئے مدینہ طیبہ میں لائے گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر اس خزانے کے پاس کھڑے ہیں لیکن بڑے پریشان ہیں. کبھی ایک گٹھری کھولتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، سارا سامان چیک کر رہے ہیں اور چہرے پہ پریشانی کے آثار. وہ دن گزر گیا، اگلا دن آیا تو امیر المومنین اسی طرح سے پریشان. کبھی یہ گٹھڑی کھولتے ہیں، کبھی وہ کھولتے ہیں، کبھی وہ کھولتے ہیں. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، امیر المومنین کی پریشانی جوں کی توں. تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، ہم آپ کو تیسرا دن میں پریشان دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، وہ وقت تو دیکھے گا کہ جب کسرا کے خزانے فتح ہوں گے ان میں کسرا کے کنگن بھی ہوں گے جو تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں ساری گٹھڑیاں کھول کھول کے دیکھ رہا ہوں، ان میں وہ کنگن نہیں ہے کسرا کے. اس بات کی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% حق ہے، سچ ہے، اس میں فرق نہیں ہے، کمی نہیں آ سکتی، شک نہیں کیا جا سکتا. تو کنگن تو آنے تھے لیکن وہ کسی بھی گٹھڑی میں نہیں. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص آیا، ایک سپاہی آیا اور سپاہی کے سر پہ سامان کی گٹھڑی تھی. اس نے آ کے سلام کیا امیر المومنین کو
اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میں راستے میں بیمار ہو گیا تھا، اتنا کہ چل نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے وہاں قیام کیا، جب صحت مند ہوا تو تب چلا، یہ ایک امانت ہے سرکاری میرے پاس، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو امیر المومنین نے وہ گٹھڑی وصول کی، اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر وہ کنگن موجود تھے۔ اب حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا اور فرمایا کہ سراقہ، آپ کو وہ بات یاد ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ تو سراقہ کہنے لگے کہ وہ تو بھولنے والی ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن چونکہ آپ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس لیے میں تجھے کنگن پہناتا ہوں۔ تو سونے کے کنگن پہنائے، اور پھر آپ کی بات جب پوری ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اتار لیے۔ اگلی بات جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا آپ کو، ایک بات کہی حضرت عمر نے اور ایک کہی حضرت عبد الرحمن نے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ جس قوم کے سپاہی ایسے دیانتدار ہوں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کہ یہ سپاہی اکیلا ہے اور کسرا کے خزانے لے کے چلا ہے، اس میں کنگن ہے، لیکن پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ بیت المال تک پہنچا دیا۔ تو جس قوم کے سپاہی ایسے دیانتدار ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ جس قوم کے آپ جیسے عادل اور منصف حکمران ہوں اس کے سپاہی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب حکمران عادل ہوں، منصف ہوں، دیانتدار ہوں، بیت المال کو امانت سمجھتے ہوں، سرکاری خزانے کو امانت سمجھتے ہوں، اور اس میں ہیر پھیر کرنا خیانت سمجھتے ہوں، اپنے لیے آگ کا انگارہ سمجھتے ہوں، تو پھر ان کے سپاہی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں آج دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ امن قائم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ رزق کا انتظام ہو جائے، معاشی تنگی ختم ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جس ذات نے حیات دی ہے اسی ذات کا دیا ہوا نظام حیات نافذ کر دیا جائے، امن بھی قائم ہو جائے گا، معاشی تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام نافذ کیا، حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، تو پھر خزانے بھی فتح ہوئے، اور تنے تنہا زیورات سے آراستہ مال و دولت کے انبار لے کر ایک عورت ہیرا مقام سے چلی، سینکڑوں میل سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچی، نہ اس کی جان کو خطرہ، نہ اس کے مال کو خطرہ، نہ اس کی آبرو کو خطرہ۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے، پہلے تو اپنے اوپر، اپنی حیات کو اگر ہم نافع بنانا چاہتے ہیں تو خالق کی حیات کا دیا ہوا نظام حیات اپنے اوپر نافذ کریں، اور پھر جب بات آئے ملک میں نظام نافذ کرنے کی، حکومت بنانے کی، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے خالق حیات کا نظام حیات نافذ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔